الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبد الوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، قرآن پاک میں کچھ صورتیں ہیں جو مدنی ہیں، کچھ صورتیں ہیں جو مکی ہیں۔ جو صورتیں مکی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں، چاہے وہ کسی اور مقام پہ نازل ہوئی ہوں۔ ہجرت سے پہلے کی جو صورتیں ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، ہجرت کی بعد کی صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ لہذا ناظرین، یہ سورہ مطففین یا سورہ تطفیف جس کو کہتے ہیں، یہ کہاں پر نازل ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لا رہے تھے ہجرت کر کے مدینہ منورہ، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ تو لہذا اس اعتبار سے یہ صورت ہے مکی، اور اگر اس اعتبار سے کہا جائے کہ بھئی ہجرت کے بعد نازل ہوئی تو پھر یہ ہو گئی مدنی۔ تو لہذا اسی لیے مفسرین میں آپس میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ لہذا اس کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ مخاطب کرتا ہے مدینہ منورہ کے لوگوں کو، خاص طور پہ یہود کو۔ تو لہذا اس اعتبار سے کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے تو ان کی بات میں وزن معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں جن آیات کا نزول ہوا، ان کے جو اولین مخاطب تھے وہ مکہ کے لوگ تھے، اور مکہ کے لوگ شرک کے اندر مبتلا تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے۔ تو لہذا جو بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر توحید کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، بعث بعد الموت کے حوالے سے اور شرک کی نفی کی گئی ہے، ان احکامات کو بیان کیا گیا۔ جب مدینہ منورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ناظرین، مدینہ کے اندر مختلف قسم کے قبائل آباد تھے، اور ان میں جو بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ قبائل تھے جو کہ یہود تھے، اور یہ ارض مقدسہ فلسطین سے ہجرت کر کے یہ حضرات یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے۔ اور آباد ہونے کا مقصد کیا تھا کہ بھئی ان کی مقدس کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آئے گا اس شہر کے اندر جہاں پر پام ٹری ہوں گے، جہاں پر کھجور کے درخت ہوں گے، تو لہذا ہم اس کی اطاعت کریں گے اور اس کے ساتھ مل کر ہم دنیا کے اندر امن کو قائم کریں گے اور اس کے معاون اور مددگار بنیں گے۔ لیکن انہوں نے الٹا کام کیا، آ کے آباد اس لیے ہوئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں گے، لیکن یہ سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں شامل ہو گئے۔ اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ان کے اندر حسد تھا، اور وہ حسد کس بنیاد پر کہ یہ نبی جو ہے وہ بنو اسحاق میں سے کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں سے کیوں آیا؟ قرآن کہتا ہے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، ان کا پورا کنٹرول تھا مدینہ منورہ کے اندر، اور تجارت کیا کرتے تھے، کھجوروں کے باغات کے مالک تھے، اور مین جو ہے وہ تجارت ان کے پاس تھی۔ اور ان کے اندر ایک خرابی پائی جاتی تھی، اور وہ خرابی کیا تھی کہ جب یہ کسی کے ساتھ لین دین کرتے تو دیتے وقت
تولتے وقت جو ہے اس میں ڈنڈی مارتے تھے، اس میں جو ہے وہ کیا کرتے تھے، تھوڑا سا جو ہے وہ چاول ہو گئی، دال یا گندم، کھجوریں، جو بھی تولنے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ کمی کیا کرتے تھے، بہت تھوڑی تھوڑی سی، کیونکہ تطفیف کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی ہلکی معمولی سی چیز، یعنی ایسا تولنا جس کے اندر معمولی سا جو ہے وہ آپ اس کے اندر کمی لے آئیں۔ تو اور جب لیتے تھے تو پورا پورا لیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں سورہ مطففین کے اندر ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے کن کے لیے؟ جو حقیر تولتے ہیں۔ اور کیا؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ یعنی لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وزن کر کے دینا ہوتا ہے تو اس کے اندر کمی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ بھئی دوبارہ سے اٹھایا جانا ہے، ایک بڑا دن قائم ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس صورت کو نازل فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، کیا ان کو یہ گمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ لیوم عظیم، ایک بہت بڑا دن ہوگا، قیامت کا دن، حشر کا دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جب لوگ اپنے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، جواب دہی کا مقام ہوگا۔ تو لہذا ناظرین ان کی ایک کوتاہی کو بیان کیا گیا اور اس کی طرف نشاندہی کی گئی۔ تو لہذا ناظرین یہ بات تو میں عرض کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر یہ لوگ رہا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے نزول کے بعد ان کی تربیت فرمائی۔ وہ لوگ جو مدینہ کے رہنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اسلام میں داخل کیا تو، اور جو یہ تو بنو نذیر بنو قریظہ جو ہے یہ تو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ان کو تو جلا وطن کر دیا گیا تھا، لیکن جو لوگ مسلمان ہو گئے تو ان کے اندر یہ اثر اتنا پیدا ہوا کہ آج تک یعنی مدینہ کے لوگ جو ہے وہ جھکتا ہوا تولتے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے تو زیادہ دیتے ہیں اور لینے میں سختی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پیسے کچھ کم ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی چلو تھوڑا ہی دے دو۔ یعنی آپ ابھی بھی جائیں مدینہ منورہ میں تو آپ کو وہاں کے تاجر جو ہے ان کے اندر، جو بزنس مین ہیں ان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ، آپ کی تبلیغ کا نتیجہ، آپ کی تربیت کا نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر آج بھی یہ وصف پیدا فرمایا۔ تو لہذا ناظرین یہ جو میں نے ایک موضوع منتخب کیا وہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج ایک بہت بڑی یہ خرابی پائی جاتی ہے، اور خرابی کیا ہے کہ جب ہم دیں گے تو اس میں یہ جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ڈنڈی مارنا، یہ لفظ عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جب تاجر جو ہے، خاص طور پہ وہ تجار جو جن کے گروسری سٹورز ہوتے ہیں، جو سبزی کا کاروبار کرتے ہیں، جو کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرتے ہیں، تو وہ یہ چھوٹی چھوٹی سی ڈنڈیاں مارتے ہیں، تو جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حالانکہ یعنی یہ بہت معمولی سی چیز ہوتی ہے کہ تھوڑا سا، یعنی جو آپ دیکھیں جو آلات ہوتے ہیں ترازو کے، ایک تو ترازو ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو تول کے بیچی جاتی ہیں، جیسے چاول ہو گیا، گندم ہو گئی، چینی ہو گئی، اسی طرح سے کھجور ہو گئی، ان کو تو تول کے بیچا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے پیمانے ہوتے ہیں، تو آج کل تو پیمانہ رہا نہیں ہے، آج کل تو زیادہ تر چیزیں تول کے بیچی جاتی ہیں، لیکن عربوں میں ایک پیمانہ بھی ہوتا تھا کہ وہ ایک اس طرح سے ایک پیمانہ بنا لیتے تھے اور اس کے اندر سے اس کو بھرتے تھے اور اس کو ڈال کے دے دیتے تھے۔ اس کے اندر وہ کیا کرتے تھے، ایک سوراخ، چھوٹا سا سوراخ کر دیتے تھے۔ اب جب وہ پیمانہ ڈالا تو اس کے اندر سے کچھ جو ہے گندم وغیرہ گرنا شروع ہو گئی، جو وغیرہ گرنا شروع ہو گئی۔ اسی طرح سے تولتے وقت جو ہے وہ تھوڑی سی ڈنڈی مار لینا۔ تو اور تیسرا طریقہ ہوتا تھا ناپنے کا، جیسے ناپ کر جو چیز دی جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ کپڑا ہے، اب کپڑے کو جو ہے وہ آپ نہ تول کے بیچتے ہیں،
نہ آپ گن کے بیچتے ہیں، نہ اس کے اندر اس کو پیمائش کیا جاتا ہے، جس طرح سے زمین بھی جو ہے وہ پیمائش کر کے فروخت کی جاتی ہے۔ تو لہذا ہر اعتبار سے وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ بھئی دیتے وقت جو ہے وہ ڈنڈی ماریں، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چوری کر لیں، اور لیتے وقت پورا لیتے تھے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے وہ خرابی بیان کی اور بڑے سخت الفاظ کے اندر بیان کی۔ تو لہذا ناظرین، ہماری سوسائٹی کے اندر بھی عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اسی طرح سے کرتے ہیں، اور لوگوں کا جو رویہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ جائیں سبزی والے کے پاس جائیں، آپ گوشت والے کے پاس جائیں، وہ کیا کرے گا کہ چھچڑے ڈال دے گا، ہڈیاں ڈال دے گا، اسی طرح سے سبزی فروش جو ہے وہ خراب سبزی جو ہے اوپر اچھی رکھے گا، نیچے سے جو ہے وہ خراب ڈال کے دے دے گا۔ اسی طرح سے پھل فروش ہے، اسی طرح سے یہ گندم بیچنے والے، آٹا بیچنے والے، اور یہ چاول بیچنے والے، چینی بیچنے والے، یہ عام طور پر یہ لوگ جو ہے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سخت وعید بیان کی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب قوموں کے اندر ناپ تول کے اندر کمی پیشی کا بیماری پیدا ہو جائے، اور وہ ناپ تول کے اندر جو ہے وہ خرابی کرنے لگیں اور ڈنڈی مارنے لگیں اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر قحط سالی کو مسلط کر دیتا ہے۔ قحط سالی کیا ہے؟ کہ بارشیں ہونا بند ہو جائیں گی، کھیتیاں ویران ہو جائیں گی، اور دوسرا کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بے روزگاری ان کے اندر پیدا کر دیتا ہے، اور بے روزگاری ہو جائے گی، لوگ بے روزگار ہوں گے، سارا دن مزدور کھڑے ہوں گے، ان کو مزدوری نہیں ملے گی، اور لوگوں کی روزگار کے اندر تنگی ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اوپر جو ہے ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا، اور وہ ظالم بادشاہ کیا کرے گا؟ ان کے اوپر ظلم کرے گا، نئے نئے ٹیکس لگائے گا، اور ان کی زندگیوں کو مشکل بنا دے گا۔ تو لہذا ناظرین، یہ تین جو تباہیاں بربادیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے اندر مین فیکٹر کیا ہے؟ ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارنا، کمی کوتاہی کرنا۔ تو لہذا جب تاجر جو ہے ناپ تول کے اندر کمی کوتاہی کرتے ہیں تو اس کا اثر پوری سوسائٹی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو لہذا یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کتنا سخت ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب آتا ہے۔ اسی طرح سے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے تذکرے کیے ہیں اور لوگوں کی ہلاکت کے تذکرے کیے ہیں۔ قوم شعیب کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور قوم شعیب کیا کرتی تھی؟ وہ بھی یہی کام کیا کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو کہتے تھے یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ وہ اپنی قوم کو کہتے تھے کہ بھائی ناپ تول کے اندر کمی مت کرو، تم یہ فساد مت مچاؤ۔ وہ کیا کرتے تھے کہ ناپ تول کے اندر جو ہے وہ کمی کرتے تھے، اور اس کے اندر ڈنڈی مارتے تھے، اس کے اندر جو ہے فراڈ کرتے تھے، چیٹنگ کرتے تھے۔ اور دوسرا قوم شعیب کے اندر کیا تھا کہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ وہ زمین کے اوپر کیا کہ وہ جگہ ٹیکس، جیسے کہتے ہیں نا ٹیکس لگاتے تھے راستوں کے اوپر۔ بڑی خوشحال قوم تھی یہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر 3 قسم کے عذاب کو نازل کیا، سخت قسم کی، کہتے ہیں کہ ایک چیخ، یعنی سب سے پہلے تو ایک بہت سخت قسم کی گرمی ہوئی، اور اس گرمی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب بادل آیا تو یہ اپنے شہر سے جب نکلے تو بادل آیا تو بادل کے پیچھے نیچے جا کے سایہ لینے کی کوشش کی کہ بھئی کچھ گرمی کی شدت کم ہو اور بارش ہو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر جو ہے وہ ایک سخت قسم کی آواز کو مسلط کیا، ایسی چنگھاڑ تھی، اور اس چنگھاڑ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو لہذا ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کا حال کیا۔ تو آج ہمارا کیا حال ہے؟ کیونکہ اس امت پہ تو وہ عذاب نہیں آئیں گے کہ جس سے کہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ہلاکت میں مبتلا ہو جائے، لیکن اس قوم پہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب تو مسلط کر دیے۔ لہذا ناظرین، ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، مطفف کہتے ہیں بہت چھوٹی ڈنڈی مارنے کو، بہت حقیر سی چیز۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی یہ جو لوگ کرتے ہیں کہ بھئی بالکل چند دانے گندم کے، جو کے اور کھجور کے یا چینی کے، تھوڑی تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جن کا کام بہت بڑا ہوتا ہے نا، وہ سارا دن اگر کئی من گندم بیچیں اور وہ تھوڑی چوری کرنا شروع کریں تو اینڈ میں جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ وافر مقدار بچ جاتی ہے، جو کہ انہوں نے فراڈ کر کے، دھوکہ دے کے، چوری کر کے جو ہے وہ حاصل کی ہوتی ہے۔
تو لہذا وہ اینڈ میں دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ کتنا جو ہے ہمارے پاس پیسہ ہم نے اس سے کمایا. تو لہذا بظاہر بڑی چھوٹی چھوٹی چوری ہے لیکن اس کا جو اثر ہے وہ بہت بڑا ہے, اور یہ ڈائریکٹلی کیا کرتا ہے کہ لوگوں کے مزاج کو خراب کر دیتا ہے, ان کے کردار کو, ان کے اخلاق کو خراب کرتا ہے. دیکھیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت لفظ کے ساتھ ویل للمطففین, یہ جو لفظ ویل ہے نا اس کا مطلب ہے ہلاکت ہو, اور یہ بڑا سخت لفظ ہے. آپ قرآن کے اندر جہاں بھی پڑھتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی سخت جگہ پہ استعمال کیا ہے, ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اسی طریقے سے اور فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون, کہ اللہ تعالیٰ نے اور مختلف جگہوں پہ اس کو استعمال کیا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ناظرین کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو پیمانہ بنایا ہے, ترازو بنایا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ ترازو کا مقصد ہوتا ہے انصاف. جب کوئی کسٹمر جاتا ہے کسی دکان پہ اور اس سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے آپ 1 کلو چینی دے دیں, جب وہ 1 کلو اس کو جب وہ دیکھتا ہے کہ اس نے ترازو رکھا ہوا ہے اور اس ترازو پہ پارٹ رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس کے اندر چینی کو تولتا ہے, تو کسٹمر کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ جو ترازو ہے یہ اس کے ساتھ بے انصافی نہیں کرے گا, یہ اس کے ساتھ انصاف کرے گا. لیکن آدمی کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ اب یہ اس کے اندر بھی اس نے کوئی چکر پھیلایا ہوگا, کوئی چکری کی ہوگی, کوئی پارٹ کے اندر کچھ ایسا کیا ہوگا, کوئی میگنیٹ لگایا ہوگا, کوئی سوراخ کیا ہوگا, کچھ آدمی اس ترازو کے اوپر انصاف کرتا ہے. اسی طرح آپ کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے جب کپڑے کو ناپتا ہے تو آپ کو اس کی پیمائش کے اوپر اعتبار ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو پیمائش ہے, یہ جو آلہ ہے ناپنے کا, یہ جو ہے یہ ٹھیک ہے. اگرچہ وہ انہوں نے آلے غلط بنائے ہوئے ہوں, آپ کو کیا پتا, لیکن آپ کا بھروسہ ہوتا ہے, آپ ترازو پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ ترازو جو ہے یہ عدل اور انصاف کا پیمانہ ہے, معیار ہے. اس کو دیکھ کر لوگ اطمینان کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا, ہمارے ساتھ انصاف ہوگا. یہ جو میں نے 1 کلو چینی خریدی ہے یہ 1 کلو چینی ہی ہوگی. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر پہ لا کے تولیں تو وہ کم ہوتی ہے, کئی دفعہ ایسا ہوگا, آپ آزما کے دیکھ لیں. پاکستان کے اندر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں لاتے ہیں تو جو ہے وہ وزن میں کم ہوتی ہے. تو کیا تو آپ اس ترازو کے اوپر اطمینان کرتے ہیں. تو یہ ترازو انصاف کا پیمانہ ہے, اس سے ایک سمبل ہے کہ بھئی میرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں کہ تم نے جو انصاف کا پیمانہ تھا, جو سمبل تھا, تم نے اس کو استعمال کیا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. تم نے جو ہے پورا نظام عدل کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا کہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا. لوگ جو اب اعتماد نہیں کرتے, لیکن جب لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے ترازو کے اوپر سے, جو انصاف کا پیمانہ ہے, جو سمبل ہے, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ معاشرے کے اندر تو فساد پھیل جائے گا, معاشرے کے اندر تو نارگی پھیل جائے گی. تو لہذا اس بنا پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت لفظ استعمال کیا. اگرچہ فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے تو اس میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ بھئی یہ چھوٹی سی چند چاولوں کی, چند گندم کے دانوں کی چوری کر لی اس نے, تو کیا یہ کیا ہے؟ تو بعض فقہاء کہتے ہیں نہیں, یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ آپ چند دانے چاول کے نہ سمجھیں, گندم کے نہ سمجھیں, یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اگرچہ چوری چھوٹی ہے لیکن اس کے اثرات جو ہے وہ بڑے خطرناک ہیں. اور اس کے اثرات کیا ہیں کہ لوگوں کا اعتماد ترازو کے اوپر سے ختم ہو رہا ہے. تو لہذا جس معاشرے کے اندر سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے تو وہ معاشرہ تو پھر قائم نہیں رہتا, وہ ختم ہو جاتا ہے. تو لہذا وہ تو کہتے ہیں گناہ کبیرہ ہے, چاہے وہ 4 دانے چاول کے کیوں نہ اس نے کم کیے ہوں. اور بعض فقہاء کہتے ہیں نہیں, یہ گناہ صغیرہ ہے. لہذا اس بحث میں نے نہیں پڑھنا, صرف عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی لفظ استعمال کیا ویل للمطففین. یہ تطفیف کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی ہلکی, بہت ہی معمولی, حقیر سی جو ہے وہ وزن کے اندر کمی کرنا, چوری کرنا. تو لہذا لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں, یہ حقیر نہیں ہے بلکہ اس کے اثرات جو ہے بڑے خطرناک مرتب ہوتے ہیں. تو ناظرین یہ تو ہو گیا اس حوالے سے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا جو یہ معیار ہے کہ ہم جو ہے وہ لیتے ہوئے تو پورا لیتے ہیں. اچھا اب کیا پورا لینا بری بات ہے؟ دیکھیں نا, قرآن کہتا ہے وَإِلَّ الْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ, کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. تو پورا لینا تو صحیح ہے نا بھئی, کوئی ظلم تو نہیں ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے کہ یہ لیتے تو پورا ہے, جب دینے کی باری آتی ہے تو اس وقت کیا کرتے ہیں, یہ ڈنڈی مارتے ہیں. دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ایسے آپ کو کئی لوگ ملیں گے, آپ ایک مزدور کو رکھیں گے
حدیث سنائے گا وہ آپ کو کہ جی مزدور کو اس کی اجرت ملنی چاہیے پسینہ خشک ہونے سے پہلے، تو کیا اس مزدور نے بھی اپنا کام صحیح کیا؟ کیا اس نے اپنا جو وقت اس نے 8 گھنٹے آپ کو دیے تھے کہ بھئی میں 8 گھنٹے کام کروں گا 100 پاؤنڈ کے عوض، تو کیا اس نے ان 8 گھنٹوں میں صحیح کام کیا؟ ڈنڈی ماری، سستی، کاہلی، ادھر پھر ادھر فون پہ باتیں کر رہا ہے، واٹس ایپ کھولا ہوا ہے، اور ٹائم فریم جو دیا ہوا اس ٹائم فریم پہ کام نہیں کرنا، اور جو ہے دھوکہ دینا، اور جو ہے پھر احسان کرنا کہ بھئی میں نے جو اچھا کام کیا ہے میں آپ پہ احسان کر رہا ہوں، ورنہ ہمارے ہاں تو لوگ چور ہوتے ہیں، لوگ تو چوری کرتے ہیں۔ میں آپ کو اچھا گوشت دے رہا ہوں نا تو میں آپ پہ احسان کر رہا ہوں، میں آپ کو خالص دودھ دے رہا ہوں تو میں آپ پہ احسان کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ کہتا ہے کہ یہ کیا تم نے طریقہ اپنا لیا؟ اپنی باری میں تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہر چیز خالص ملے، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو ملاوٹ شدہ چیزیں دیتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو، اور اپنی باری میں جو ہے کہتے ہو نہیں مجھے پوری خالص چیز ملنی چاہیے، مجھے پیسے پورے ملنے چاہیے۔ تو لہذا یہ ہر معاملے کے اندر ہے۔ دیکھیں نا، حقوق دینے کے حوالے سے کہ میں کہتا ہوں میرے حقوق پورے کیے جائیں، لیکن جب میری باری آتی ہے کہ میں نے جو حقوق دینے ہیں لوگوں کے، اس کے اندر کمی کوتاہی ڈنڈی مار رہے ہیں۔ تو لہذا یہ ہر معاملے کے اندر ہے۔ آج مسلمانوں کے معاملے کے اندر یہی ہے، لوگ مسلمانوں سے کام کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمان آج کا سست ہے، کاہل ہے، دھوکے باز ہے، اعتماد ختم ہو چکا ہے، اور صرف پیسہ ہی سب کچھ ہے کہ بھئی پیسہ چاہیے، چاہے جس طریقے سے بھی حاصل کرو، میٹھی میٹھی باتیں کرنا، اور جو ہے اور بڑے ایسے الفاظ استعمال کر کے معصوم لوگوں کو دھوکہ دینا۔ تو یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کام ہے اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، اور اسی سے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔